بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جو کسی بھی طور بلایا نہیں جا سکتا، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے یہ دن عید سے کم بالکل نہیں ہے۔ اس دن پوری اسلامی دنیا کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس دن پوری دنیا کے اندر پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام شہ سرخیاں بنا ہوا تھا۔ کوئی ملک اور اس کا کوئی ٹی وی اور اس کی کوئی اخبار ایسی نہیں تھی جس میں پاکستان اور اس کے ایٹم بم کے بارے میں باتیں نہ ہو رہی ہوں۔ بہت ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو بھی انہوں نے ایٹم بم کے دھماکے کیے ہیں پاکستان نے، یہ ان کا حق تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بہت سارے ایسے ملک بھی تھے جو پاکستان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن یہ ان کی بات تھی۔ لیکن جب پاکستان کی ضرورت جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنا دفاع کیا جائے۔ اپنا دفاع کیسے ممکن ہو سکتا کہ اگر انڈیا نے ہمارے سے چند دن پہلے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ پوری دنیا میں کوئی بندہ، کوئی ملک اس کے خلاف نہیں بولا تھا کہ اس نے غلط کیا۔ ساری بڑی طاقتیں جتنی بھی تھیں، سب نے امریکہ، یورپی یونین سمیت انڈیا پر ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں اٹھایا تھا۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں پاکستان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، کہ ہمیں تو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ تجربے نہ کریں، لیکن انڈیا کو شاباش دی جا رہی ہے، اسے ایٹمی کلب کا ممبر بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے تمام راستے کھولے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر پابندیاں۔ تو اس کو روکنے کے لیے یورپی ملکوں اور امریکہ نے لالچ کے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے، خزانوں کے منہ کھول دیے کہ یار کسی طریقے سے پاکستان مان جائے، نواز شریف مان جائے، اس کو مناؤ، دھماکے نہ کرے، ہم یہ دے دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ لیکن یہ اس وقت نواز شریف کا ایک سٹینڈ تھا جس نے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہ تھی کہ انڈیا نے تجربے کے بعد پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور انہوں نے کہا جی ہمارے کہے بغیر پاکستان کشمیر سے باہر نکل جائے، ہم شام کو اپنی فوجیں پاکستان کے فلاں شہر میں اتار دیں گے، تو فلاں میں یہ کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے، ان کے وزیروں نے پاکستان کو باقاعدہ ڈائریکشنیں جاری کرنی شروع کر دی تھیں، یعنی جیسے ہم ان کے، جس طرح کو ایک زیر نگین غلام ملک ہوتا ہے نا، اس طریقے سے انہوں نے شروع کر دیا کہ پاکستان کو دبا لو، ابھی ہم ایٹمی پاور ہیں، پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، لہذا اس کو اوپر ہم قبضہ کر لیں۔ لیکن پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اور اس وقت کی قیادت کے نتیجے میں اس وقت پوری دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ اور پاکستان نے جب جوابی ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کیا تو ان کے پیش نظر ایک ہی بات تھی کہ اب یا کبھی نہیں۔ اور دن رات میٹنگیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں جتنی پابندیاں لگ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ہم ایٹمی دھماکہ ہر صورت کریں گے، یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اس وقت یہ سٹینڈ لیا اور اس پر قائم رہے اور حکم دیا کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں، تیاریاں ہیں، وہ کر دی جائیں۔ تو اس وقت ہماری افواج پاکستان، ایئر فورس، نیوی،
زمینی افواج یہ ساری کی ساری ریڈ الرٹ پر تھیں تاکہ انڈیا یا کوئی اور ملک ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر کسی طرح کا کوئی حملہ نہ کر دے، کسی طرح کی کوئی جنگ یا اس طرح کا ماحول نہ بن جائے کہ ہمیں کوئی مشکلات پیش آئیں۔ تو ہماری پوری افواج، پورا ملک اس وقت ریڈ الرٹ پر تھا تاکہ کوئی کسی بھی طرح کا کہیں سے بھی کوئی اگر حملہ کیا جائے تو اس کا فوری جواب دیا جائے۔ تو کوئٹہ سے ایٹم بم اور ان کا متعلقہ سارا سامان ہماری مسلح افواج نے بحسن خوبی احتیاط کے ساتھ راولپنڈی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے چاگی تک جس طریقے سے ٹرانسپورٹ کر کے پہنچایا، بائی ایئر پہنچایا، جو بھی اقدامات کرنے تھے ایسے طریقے سے کیے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے کہ پاکستان اس کو کر کیا رہا۔ تو چاگی ہیڈ کوارٹر میں جہاں سے ایٹم بم کو دھماکوں کو کنٹرول کیا جانا تھا، وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہاٹ لائن قائم ہو چکی ہوئی تھی۔ ہماری ہر طرح کی میڈیا اور ایک پی ٹی وی تھا، یہ سارے اپنے اپنے چینل لگا کے بیٹھ گئے تھے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں کہ کب کوئی نئی خبر کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے۔ پورے پاکستان میں ایک جوش اور جذبے کا ماحول بنا ہوا تھا، ہر طرف ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، عورت، مرد، سب کا ایک ہی سوال تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان ایٹمی دھماکے کر دے۔ اگر آج دھماکے نہ ہوئے تو پاکستان پھر قائم نہیں رہ سکے گا، یہ دھماکے ہماری بقا کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ تو حکومت اس وقت یہ سارے ماحول کو بھی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب قوم اتنی پرجوش ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں دنیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دھماکہ کر دیں گے۔ تو خیر بے شمار مشکلات پیش آنے کے بعد امریکہ اور یورپی یونین اور دیگر ملکوں کے سربراہوں کے لگاتار ٹیلی فون کر کے ایٹمی دھماکے سے باز رکھنے کے لیے کوششیں کرنے کے بعد بالآخر جناب نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ ایٹمی دھماکہ کر دیا جائے۔ اس وقت چاگی سے جو ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس قدر پرجوش تھی، ایک ایک لمحے کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے جیسے ہی خبر ملی تو بسم اللہ کریں، تو اس وقت انہوں نے وہ نعرہ لگایا کہ وہ رہتی دنیا تک ایک مثال کے طور پہ قائم رہے گا، پاکستان زندہ باد، اللہ اکبر نعرے لگنے شروع ہو گئے کنٹرول روم میں، اور ایٹمی دھماکہ ہو گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے چاگی کا وہ بلند و بالا اور عظیم پہاڑ کہ جس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں تو بندے کا سر سے ٹوپی گر جاتی ہے، اتنا اونچا اور اتنا عظیم پہاڑ، وہ ایٹم بم کے دھماکے کی تاب نہیں لا سکا اور آگ کی تپش سے جل کر ختم ہو گیا، اوپر سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گیا۔ وہ ویڈیو جس نے جہاں جہاں دیکھی حیران پریشان ہو گئے۔ انڈیا کی اس وقت سننے میں آ رہا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اور ان کو جب وہاں پر خبر ملی کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے تو وہ لوگ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ اپنی کرسیوں سے اٹھ کے نیچے گر گئے، اور ایک واہ ویلا شروع ہو گیا کہ خدا جانے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ طاقت تھی ہمارے ایٹم بم کی کہ اس نے اس قدر خوف پھیلا دیا کہ وہ کرسیوں سے اٹھ کے نیچے گر گئے تھے۔ اسی طرح یورپی یونین اور دیگر ملکوں میں جدھر جس نے ایٹمی دھماکے کا وہ منظر دیکھا اپنے ٹی وی پر، ان لوگوں کی منہ اور آنکھیں کھلے کے کھلے رہ گئے کہ یہ اتنا عظیم کام پاکستان نے کر لیا، کیسے کر لیا۔ بہرحال دوست خوش ہوئے اور دشمن ناراض ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا
معجزہ اور مدد تھی پاکستان کی کہ یہ اتنا بڑا کام ہو گیا۔ اس وقت پورے پاکستان میں ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سارے کے سارے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ دیوانہ وار پاکستان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے پورے پاکستان میں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خوشی میں اب ہم کیا کریں، اس قدر جوش و جذبہ اور خوشیاں منائی جا رہی تھی، اور پورے پاکستان کی مٹھائی کی دکانوں سے تمام مٹھائیاں ختم ہو چکی تھی اس رات کو، اس شام کو۔ یہ ایک تھا جوش اور جذبہ جو قیام پاکستان کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا گیا تھا۔ تو اس سے اگلے دن پوری اسلامی دنیا کے تمام اخبارات میں یہ خبریں تھیں کہ یہ پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ اسلامی دنیا کا ایٹم بم ہے۔ ایٹم بم تو باقی دنیا نے بھی بڑے بنائے، ہندوؤں نے بنایا لیکن اس پر ہندو بم کا لیبل نہیں لگا، عیسائی دنیا نے بنایا اس کے اوپر عیسائی بم کا لیبل نہیں لگا، لیکن جب پاکستان نے بنایا تو اس کو اسلامی بم کا نام دے دیا گیا، اور جو مسلمان ملک تھے وہ سارے کے سارے سر اٹھا کر چلنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اسلامی دنیا میں بھی اب ایک ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے اور اس نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک وہ فتح تھی، وہ جذبہ تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ 28 مئی 1998 کو کیا ہوا تھا۔ یہ پاکستان کا ایک نیا جنم ہوا تھا اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ کوئی ملک جو ہماری سلامتی اور ملک کی سرحدوں کی طرف دیکھے گا اس کو وہ زندہ واپس نہیں جائے گا، پھر وہ حملہ کر کے ایسے جا نہیں سکتا ادھر سے۔ اور یہی وہ ایک چیز تھی کہ جس نے سارے دشمنوں کے منہ بند کر دیے، ان کے قدم روک دیے، ان کے ہاتھ باندھ دیے، کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا ایٹم بم کی موجودگی میں کہ پاکستان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ بہرحال یہ ایک وہ جذبہ، وہ کہانی، وہ وقت تھا جو بیان سے بالکل باہر ہے۔ وہ وقت، وہ جذبہ، جس وقت یہ دھماکے ہوئے تھے پورے پاکستان میں، جس طرف بھی دیکھ رہے تھے ہم لوگ باہر پھر رہے تھے، نعرے لگ رہے تھے، ہر بندہ پرجوش تھا، جس کو پتہ تھا اس کو بھی، جس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے وہ بھی، ساری دنیا دیوانہ وار بار نکلی ہوئی تھی۔ عید تو کیا چیز ہے، عیدوں سے بڑھ کر ایک خوشی تھی اس وقت ہر بندے کے اندر، کہ طاقت قوت آ گئی تھی ہر پاکستانی کے اندر، کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی چیز مہیا ہو گئی ہے، مل گئی ہے کہ اب ہم دشمنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، سلامتی کرے، اور اس پروگرام کو شروع کرنے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا، اور جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جنہوں نے اس پروگرام کی داغ بیل ڈالی، اس کو تیار کیا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور جناب نواز شریف صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اس کو ریکگنائز کر دینا ہے، اب یہ ایک نام دے دینا ہے، ایک دنیا دھماکہ کر کے اس پروگرام کا انجام اینڈ جو ہے دنیا کے سامنے دکھا دینا ہے کہ اب ہم نے یہ چیز کر لی ہے۔ تو یہ 3 ایسے بندے تھے، ان کے علاوہ اور بھی ادارے اور سب کچھ تھا، سب نے اپنے اپنی ہمت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا اس پروگرام کو فائنل کرنے، انجام تک پہنچانے کے لیے، لیکن جو کام ان 3 سربراہان نے کیا وہ اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، خاص طور پر ہمارے جیسے ملک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو
रहती दुनिया तक इनका नाम कायम रखे कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम कायम कर दिया, महफूज कर दिया, दुश्मनों से महफूज कर दिया, बचा दिया। आगे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देना, सब कुछ करना बाद में आने वालों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है बिलाशुबा कि इन तीनों ने अपना फ़र्ज़ इस मुल्क के ऊपर अदा कर दिया, पूरा कर दिया। इन्होंने जो करना था, कुदरत ने इनसे जो काम लेना था, अपने हिस्से का ये काम कर चुके तीनों हज़रात। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान है तो ये तीनों भी रहेंगे, इनके नाम ज़िंदा रहेंगे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, नवाज़ शरीफ ज़िंदा रहेंगे। तारीख़ में इनका एक नाम है, वो कायम रहेगा। अल्लाह ताला इनको खुश व खुर्म रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अमान में रखे और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम दायम रखे और दुश्मनों से बचाए और महफूज रखे। हम सब की दुआएं इस पाकिस्तान के लिए हैं। हमारी जान, हमारी आन, हमारी माल, हमारा सब कुछ इस पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा भी कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिंदाबाद, नवाज़ शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।